الدین اسد صاحب قبلہ سنی کانفرنس کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے تھے. اب میں بلا کسی ساتھ میں کروں کہ حضرت علامہ مولانا سید حسنین رضا قاضی صاحب سجاد رشید خان طاہر رحمانیہ کے علی شہید کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور سنی کانفرنس کے اغراض و مقاصد کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آئیے حضرت کے نعرہ تکبیر سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید حسنین رضا قاضی صاحب قبلہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد في الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خوف نہ کر دریا کا، غم نہ کھا تلاتم کا. خوف نہ کر دریا کا، غم نہ کھا تلاتم کا. نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دے سفینے میں. ڈوب سکتی نہیں وہ موج کی چڑیانی میں، ڈوب سکتی نہیں وہ موج کی چڑیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے. لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عزیزان محترم، یہ عاشقوں کا منظر و سیلاب آج ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے. اس سنی مسلمان موٹا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اس لیے اس کا نبی زندہ ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی زندہ ہے اور ہماری زندگی کا ثبوت دے رہا ہے کہ ایسی چچیاتی بھی دھوپ میں عقائد ملت کی آواز پر پورے شہر اور پورے مذہبات کے لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے آپ کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں. لہٰذا میں آپ کو جان دینا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا اسلام اور مسلمان کو دہشت گرد کے نام سے یاد کر رہی ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، مسلمان اس کا دہشت گرد پھیلانے والا ہے. لیکن اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اسلام نے دہشت گردی کو مٹایا ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا تو یہ ہندوستان کی زمین پر عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، رسدی کر دی جاتی تھی. عرب کی سے زمین پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جاپان چائنا کی سرزمین پہ لڑکیوں کے پیر میں جوتے کا لوہے کا جوتا ڈال دیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا ہے تو جمہوریت کا پیغام لے کر کے آیا، انسانیت کا درس لے کر کے آیا، انسانیت اسلام پیغام لے کر کے آیا، انسان کو سینے کا شعور دینے کے لیے آیا. آج اسی اسلام کو دنیا کہتی ہے کہ تنگ نظر مذہب ہے، مسلمان تنگ نظر ہے، دہشت گرد ہے. اسلام کے اندر سے بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کو منع کیا گیا ہے. وطن کی محبت کو اسلام ایمان کا درجہ قرار دیا گیا ہے. ایک دوسرے کی محبت پر مرنے کو زندگی کا شعور بتایا گیا ہے. لیکن آج اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے اتفاق و اتحاد کی زندگی گزارے، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے رہے تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ سنی مسلمان دہشت گرد نہیں ہے بلکہ یہ دہشت کو مٹانے والی قوم ہے. اسی کے پیش نظر اسلامی علماء مشائخ کو ایک منزل میں آ کر اپنی اپنی خانقاہوں سے، اپنی اپنی درسگاہوں سے، اپنی اپنی مسجدوں سے سنیت کی خدمت کو انجام دے رہا ہے. لیکن ایک کڑی میں چھوڑ کر اور انڈیا علماء و مشائخ بورڈ سے منسلک ہو کر خدمت کو انجام دے رہا ہے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ذہن میں یہ لانا ہے کہ ہم سنی ہیں تو ہم سننے سے نہ رہے بلکہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور تمام عوام کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے تمام علماء اور ائمہ مساجد کی تائید کریں اور ان کا بھرپور تعاون کریں اور اس بورڈ کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں. سوچنے کی بات ہے کہ حضرت قائد ملت محمد صاحب قبلہ کی آواز پر آج اس تبدیلی دھوپ میں آئے. یہ آپ کی عشق کا جذبہ ہے، اسے کہ رسول سے آپ کی دل میں عشق ہے تو رسول کے غلاموں سے بھی لوگوں کی محبت ہوگی. لہٰذا میں جوانی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں سنیت کو فروغ دیں. اپنے خصوص میں حکومت ہند سے بھی یہ کہوں گا کہ آج سنی کا لبادہ اوڑھ کر، سنیت کے لباس سے ملبوس ہو کر آج ہماری جو بزرگوں کی جائیداد ہے، بزرگوں کی موقوفہ دولت ہے، اس پہ یہ وہابی پورا قبضہ جما رہے ہیں.
جائیداد سنی کی ہے، تم نے غصہ کیا ہے اور غصہ مارا انداز پر تم اس جائیداد پر تم کس فائدہ حاصل کر رہے ہو. یہاں تمہیں حکومت کو بھی آواز دینا چاہتا ہوں کہ چاہیے یہ کہ جہاں جہاں سنی وقت ہے، جب شیعہ وقت میں ایک بھی غیر شیعہ نہیں ہے